السلام علیکم، عنایت اللہ خان ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج کے اہم موضوعات ہیں جو 3 ہیں، اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلے بات کریں گے کہ شہباز شریف نے جو استعفیٰ کی دھمکی دی ہے، یعنی کہ مسلم لیگ نون کی صدارت سے، اس کے پیچھے کیا اہم راز ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ دوسری بات کریں گے شہباز شریف مریم نواز جنگ شدت اختیار کر گئی، یہ ایک ہی موضوع ہے۔ اور تیسری بات ہم وہ کریں گے کہ محمد زبیر نے پارٹی اختلافات پر سچ اگل دیا کہ حقیقت میں پارٹی میں اختلافات ہے۔ اور نذیر چوہان کی گرفتاری، پرویز الہی کی دھمکی، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو 2 روز قبل ہوا تھا، جس میں جسٹس محمد علی مظہر صاحب کو سپریم کورٹ کا جج بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے اہم موضوعات۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی ایلیویشن پر جو سپریم کورٹ میں ہو چکا ہے، اس میں سپریم بار کونسل بھی ساتھ کھڑی رہی ان ججز کے جو اختلاف کر رہے تھے محمد علی مظہر صاحب کی سپریم کورٹ کی تعیناتی پر، اور اس میں تھے 4 ججز، اور یہ بار کونسل کے لوگ بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے، لیکن فیصلہ آیا 5-4 کا، یعنی 5 جو چیف جسٹس صاحب ہے ان کا، عمر عطا بندیال صاحب کا، اور اس کے 3 ساتھی ججز نے اور منیب اختر صاحب نے، انہوں نے دیا اس کے حق میں، محمد علی مظہر صاحب کے حق میں، کہ اس کو ہونا چاہیے، کیونکہ وہ لمبی بحث ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ یہ وجوہات کیا تھے، اور اس میں فرق نسیم وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کے جسٹس باعث عیسیٰ کے ساتھ کیا تلخ کلامی ہوئی، اور پھر اس پر پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو وزیر قانون فروغ نسیم ہے، اس نے بہت سخت الفاظ میں احتجاج کیا کہ میری باتوں کے درمیان مداخلت ہو رہی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے، ہی شوڈ بیہیو، یعنی یہ اس کے الفاظ تھے۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ کورٹ آف لا نہیں ہے، یہاں ہم ایک کمیشن بیٹھا ہوا ہے، تو یہاں اس کو وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے جو یہ کر رہا تھا، اور بار بار افواج پاکستان کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ماشاء اللہ کے ادوار کے ججز، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ یہ اس کی ایک بیماری ہے، اور انشاءاللہ میں جو بار بار کہتا ہوں کہ یہ کبھی پاکستان کا چیف جسٹس نہیں بنے گا، تو اس کی وجوہات بھی یہی ہیں کہ جو شخص اپنے دفاع اور افواج پاکستان کا مخالف ہو، پاکستان کا چیف جسٹس کیسے بن سکتا ہے؟ یہ بہت لمبی بحث ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن مبارک ہو قوم کو کہ بہت زبردست قسم کا جو محمد علی مظہر صاحب ہے، ایک بہت بڑا تاریخ رکھتے ہیں، بہت روشن مستقبل ہے اس کا، وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے جج بنے ہیں۔ اور اس طرح وہ جو کوشش ہو رہی تھی بار کونسل کی طرف سے اور بار ایسوسیشن کی طرف سے، اور یہ جو مخالف ججز جو بیٹھی ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، جو ہر موقع پر صرف مریم نوازی، نون نوازی یہ کرتے رہے ہیں، لیکن ان میں ابھی ایک جو صحیح جج ہے اس کا اضافہ ہو گیا ہے، جو ہمارے ساتھ پہلے بھی 6-7 ججز ہیں سپریم کورٹ میں، اس میں یہ ایک اور شاندار اضافہ ہوا ہے۔ تو اس پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قوم کو کہ وہ لوگ ناکام رہے جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ بھی لمبی ایک داستان ہے جس میں نون لیگ کا کیا کردار ہے، اس میں ہمارے جو لبرل مافیاز ہے اس کا کیا کردار ہے، ہمارے جو پیڈ میڈیا ہے اس کا کیا کردار ہے، وہ سب کے سب ایک طرف رہ گئے، لیکن الحمدللہ اس کو جج بنا دیا گیا محمد علی مظہر صاحب کو، جو پاکستان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو یہی بات تھی۔ اب آتے ہیں شہباز شریف کی استعفیٰ کی دھمکی کو لیتے ہیں کہ اس نے جو دھمکی دی ہے کہ میں استعفیٰ دے دوں گا مسلم لیگ کی صدارت سے، تو یہ اس نے ایک پیغام دیا ہے، یعنی کس کو پیغام دیتے ہیں کہ ایک بھائی جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے وہ تو ہمارے دفاعی اداروں کو نشانہ بنا رہا ہے کسی کے پے رول پر، دنیا کے جو پاکستان کی مخالف قوتیں ان کو خوش کرنے کے لیے پاکستان، کیونکہ وہ اقتدار میں نہیں، اور جب یہ لوگ اقتدار میں نہیں ہوتے ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ دشمنی شروع کرتے ہیں۔ تو اس نے یہ کوشش کی ہے شہباز شریف نے کہ میں بھی چلا گیا، میں بھی استعفیٰ دے دوں گا، تو پھر آپ کے پاس میرے متبادل کوئی نہیں ہے جو نواز شریف کو سمجھا سکے یا نواز شریف کو ٹھنڈا کر سکے، یعنی یہ ڈرانے کا ایک طریقہ اس نے اختیار کیا ہے۔ یہ بہت بڑا ڈرامہ باز ہے، اور جس طرح اس کا بھائی کرپٹ ہے اس سے بڑھ کر یہ کرپٹ شخص ہے۔
تو اس کا یہ نہیں، اس پر کسی نے کان ہی نہیں دھرا۔ اس کا مقصد تھا راولپنڈی کی یعنی جی ایچ کیو کی طرف تھا کہ وہ اس پر تھوڑا سا ہماری طرف نظر اٹھا کے دیکھیں گے اور ہماری کوئی بات سنیں گے اور ہمیں کوئی رعایت دیں گے ہمارے کرپشن میں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ نہ انہوں نے ان کی طرف دیکھا ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی نرمی ہونے والی ہے۔ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ سب کا حساب برابر ہو جائے گا۔ دوسری طرف جو مریم نواز ہے، خاندان میں جو اختلافات ہیں وہ سب کے سامنے ہے، اور اس کا اقرار آج اس کے اپنے ترجمان مریم نواز کے زبیر عمر نے کیا ہے کہ ہاں اختلافات موجود ہیں اور کنفیوژن بھی موجود ہے۔ اس نے خود یعنی وہ جو ایک پروگرام تھا حامد میر کرتا تھا، ابھی وہ منیب کر رہا ہے وہ پروگرام، تو اس میں کیپیٹل ٹاک اس کا نام ہے، اس میں اس نے خود اقرار کیا کیپیٹل ٹاک میں کہ ہاں اختلافات بھی موجود ہیں، اپنا اپنا رائے ہے ہر آدمی کا، لیکن اختلافات ہے۔ اس نے کھل کر بیان کر دیا محمد زبیر نے، یہ محمد زبیر جو اسد عمر کا بھائی ہے، زبیر عمر، تو اس نے خود تسلیم کر لیا یہ بات۔ اچھا یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون دو دڑوں میں تقسیم ہو جائے، یہ تقسیم ہو چکا ہے، آلریڈی ہو چکا ہے کہ خواجہ برادران کس کے ساتھ کھڑے ہیں، رانا ثناء اللہ اور شاہدہ خان عباسی حسین اقبال کس کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ مریم نواز کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ مسلم لیگ میم اور شین میں پہلے تقسیم ہو چکا ہے اور نون میں تقسیم، یعنی 2-3 پارٹیوں میں یہ تقسیم ہو چکا ہے، اور 2023 کے آنے سے پہلے ان کا حشر وہی ہوگا جو کاف لیگ کا ہوا تھا 2013 میں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کاف لیگ کا کردار۔ کاف لیگ کا کیا کردار ہے آج کل، یعنی کہ اس حکومت کے ساتھ جو اتحادی ہے اس میں کاف لیگ ایک بڑا اتحاد ہے پنجاب کے صورت میں، یعنی 10 ان کے ایم پی ایز ہے اور قومی اسمبلی میں ان کے 4 ممبر ہے۔ انہوں نے جو 3 قومی اسمبلی کے نشستیں جیتی تھی وہ بھی پی ٹی آئی کی مرہونی منت ہے، انہوں نے ان کو جتوائی تھی، ان کو دی تھی، ان کے لیے چھوڑ دی تھی، وہ نشستیں پی ٹی آئی کی تھی۔ لیکن یہ جو چودھری برادران جس کو کہا جاتا ہے گجرات کے چودھری، یہ کبھی بھی حق و سچ اور ایمان کے ساتھ نہیں چلتے۔ تو آج اس نے کیا کیا ہے کہ وہ جو نذیر چوہان جو گرفتار ہوا ہے جہانگیر ترین گروپ کا، اس پر اس نے آج اسمبلی کے اجلاس میں آتے ہی سب سے پہلے یہ پوچھ لیا کہ نذیر چوہان کو لایا گیا ہے، پروڈکشن آرڈر پر عمل ہوا ہے کہ نہیں، تو جواب ملا کہ نہیں، تو اس نے اجلاس ملتوی کر دیا، اور یہ الفاظ تھے اس کے کہ اس وقت تک کوئی قانون سازی نہیں ہوگی جب تک سوموار کے دن تک اگر اس کو پیش نہیں کیا گیا، اس کو پروڈیوس نہیں کیا گیا صوبائی اسمبلی میں پنجاب کے، تو میں کوئی قانون سازی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ اسپیکر ہے پرویز الہی پنجاب اسمبلی کا۔ تو اب ان سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ جو کروڑوں کے حساب سے ایک ایک دن کا خرچہ ہو رہا ہے، کیا یہ آپ کے والد کے گھر سے آ رہا ہے یہ سب کچھ، اور آپ جو اتحادی ہے حکومت کے، آپ کا کیا تعلق بنتا ہے اس طرح اختلاف کرنے سے اور پھر حکومت کو بلیک میل کرنے سے؟ لیکن یہ پورا خاندان بلیک میلر خاندان ہے، انہوں نے جو بھی ان کی تاریخ ہے وہ سب کے سامنے ہے، یہ سب جو کچھ بھی کریں گے، یہ ایم کے ایم سے کوئی پیچھے نہیں ہے، یہ ان سے آگے ہے 2 ہاتھ بلیک میلنگ میں۔ تو ان کا جو مستقبل ہے ان کو بھی معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے 2023 میں۔ تو یہی بات تھی جو میں نے کر دی۔ اور اس وقت جہانگیر ترین کو دیکھ لیجئے، جہانگیر ترین نے بھی، یہ اسی گروپ کا آدمی ہے نذیر چوہان جو اس کے ساتھ کھڑا ہے، جو 30 ممبر ہے صوبائی اسمبلی کے، ان میں سے یہ نذیر چوہان بھی ہے، اور خرم لغاری، اور یہ کافی نام ہے، میں کس کے نام لوں گا اس وقت۔ تو انہوں نے جا کر پیر پگاڑا سے ملاقات کی جہانگیر ترین نے، اور پیر پگاڑا نے بھی کہہ دیا کہ ہم اتحاد میں تو ہے لیکن ہماری کوئی بات مانی نہیں جا رہی، ہم بھی خوش نہیں ہیں، تو آپ بھی تو خوش نہیں ہیں۔ تو یہ ایک طرف تو اتحادی کے ساتھ اس کی ملاقات ہو رہی ہے، تو دوسری طرف دیکھا جائے تو جہانگیر ترین پی ٹی آئی کا آدمی ہے، لیکن پی ٹی آئی کا آدمی ہوتے ہوئے یہ وہی لوگ ہیں جو پیٹ میں چرا گھونپنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اب آپ کی کرپشن سامنے آئی ہے، ہم نہیں کہتے کہ آپ نے پی ٹی آئی کے لیے کوئی کام نہیں کیا، پی ٹی آئی کے لیے آپ نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن حق و سچ کا تو اس وزیر اعظم کا قوم سے وعدہ ہے کہ میں جو بھی حق اور سچ کی بات ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ آپ کی کرپشن سامنے آئی ہے تو آپ کو ریلیف دے نہیں سکتا، تو آپ نے ایک فریشر گروپ بنا دیا پارٹی کے اندر۔ لیکن آپ کو یہ بھی یہ بات میں ڈائریکٹ جہانگیر ترین کے لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ 30 ممبر کو توڑ سکتے ہیں صوبائی اسمبلی میں، تو یہاں پر 60 موجود ہے نون لیگ کے جو اس طرف آ رہے ہیں،
اور وہ سب کو معلوم ہے۔ اسی طرح اگر قومی اسمبلی کی 8 ممبر آپ توڑ رہے ہیں تو اس کے بجائے 30 ممبر تیار ہے حکومت سے ملنے کے لیے، تو آپ کا کوئی دباؤ نہیں چلے گا، نہ کسی اتحادی کا چلے گا، اور نہ کوئی بلیک میل کر سکے گا اس کپتان کو۔ یہ میں ان کو الٹیمیٹم ایک چیلنج دیتا ہوں، کر کے دکھائے۔ یعنی آپ لوگوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ تو گزر گیا، اب تو کامیابیوں کے دن ہیں۔ اب الحمدللہ مہنگائی بھی قابو کے دن آ گئے ہیں، اور تقریباً قابو میں آ رہی ہے مہنگائی، حکومت کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، اکانومی میں بہت بڑا اضافہ ہو رہا ہے، اور آن دا گراؤنڈ جو کامیابیاں مل رہی ہیں کشمیر سے لے کر گلگت سے لے کر سیالکوٹ تک، یہ سارے کامیابیاں آگے بھی دیکھیے کیا ہوتا ہے، اور 2023 میں انشاءاللہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ واپس آئے گا۔ پھر آپ لوگوں کے ساتھ کیا حشر ہوگا، اگر اس 3 میجارٹی، جب میجارٹی بھی نہیں ہے، سمپل میجارٹی بھی نہیں ہے، اور وہ شخص کسی کی بات نہیں سن رہا، جو قوم سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی طرف سے، عمران کپتان کی طرف سے، تو وہی وہ کر رہا ہے، تو آپ کے لیے تو وہ اپنا اصول بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو آپ جتنی بھی بڑکیں مارے تو اس کا فرق کچھ نہیں پڑے گا۔ وہ الحمدللہ جتنے کانٹے ہیں راستے کے وہ ہٹ رہے ہیں، اور آگے کامیابیاں نظر آ رہی ہیں، اور یہ کامیابیاں صرف کپتان کی نہیں ہیں، یہ پاکستان کی کامیابیاں ہیں۔ یعنی ایک طرف اپوزیشن ہے، دوسری طرف اپوزیشن کا جو سرغنہ لندن میں بیٹھا ہوا پاکستان کے خلاف جو سازشیں کر رہا ہے، وہ بھی اس میں سارا کچھ ناکام ہو گیا۔ اس کا سارا جو فارمولہ اس نے طے کیا تھا کہ اس طریقے سے ہم آئیں گے تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا، ہم بلیک میلنگ کریں گے، افواج بلیک میل ہو جائیں گے اور ہمیں مجبوراً لایا جائے گا، یہ چیزیں مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں۔ یہ مستقبل میں بھی کبھی نہیں ہوگا یہ چیز۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کامیابی کی طرف رواں دواں ہیں۔ تو آپ بھی شکر ادا کیجئے، ہم بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ چینل آپ کا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کرے، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرے تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔